بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رانا زاہد ترکی والا اور کنیکٹڈ پاکستان کے فورم سے آپ سبھی دوستوں کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. کنیکٹڈ پاکستان کے فورم سے آج ہمیں جس نوجوان نے، جس ینگ بزنس مین نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا نام عرفان سائنس والا ہے. سب سے پہلے ان کے نام کے حوالے سے بھی جانیں گے اور بھی آج بہت کچھ جاننے والا ہے. ایک اسکول کے بھی ماشاءاللہ یہ ڈائریکٹر ہیں، پنجاب سائنس اسکول لاہور میں. تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں آج ہم ان سے کرنے والے ہیں. تو اپنے معزز مہمان کی طرف جانے سے پہلے میں بتاتا چلوں، دس لائیو انٹرویو سیریز سپورٹڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ آف پیس، دا پارٹ آف کنیکٹڈ پاکستانی. تو بلا کسی تاخیر کے اپنے مہمان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں. یہ تو ایک روایتی سا تعارف تھا تھوڑا سا جتنا میں جانتا تھا آپ کے بارے میں. آپ اپنے بارے میں بتائیں، کیا آپ کا نام عرفان سائنس والا ہے، اور یہ سائنس والا میں کیا سائنس ہے یہ، اور آپ کہاں سے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ جی، میرا پروفیشنل نیم سر عرفان سائنس والا ہے. صحیح. اور یہ نام مجھے میرے بڑے بھائی جان رضوان فیکٹری والا نے ہی دیا. صحیح ماشاء اللہ. کیونکہ بچپن سے ہی سائنس سے دلچسپی ہے، اچھا اچھا، جنون کی حد تک ہے. ٹھیک. اور بہت سی چیزیں ابھی تک سائنس کی دنیا میں بنا چکے ہیں. ٹھیک. اور مزید دن بہ دن اس پہ ریسرچ اور ایفرٹ جاری ہے، جس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے الیکٹرک بائک، صحیح. ہاں جی. وہ بائک جو پاکستان میں کسی نے نہیں بنائی، بالکل الحمدللہ آپ نے ٹرائی کی ہے، بالکل میں نے دیکھا، بنا چکے ہیں. بالکل ہے وہ. اسی طریقے سے مختلف قسم کی مشینری، اسپیئر پارٹس، پرزہ جات، آٹا گوندنے والی مشین، اچھا. اس کے علاوہ اور بہت سی مشینری ہم بنا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. اگر سکول لیول کی بات کریں، میرے سکول کے بچے ایئر کولر، واٹر ڈسپینسر، اچھا. لیزر سیکیورٹی سسٹم، اور اس کے علاوہ ہوا سے بجلی پیدا کرنا، پانی سے بجلی پیدا کرنا، اچھا. یہ ساری چیزیں میرے سکول کے اسٹوڈنٹ کر چکے ہیں، جو میں ان کو سکھا چکا ہوں. اچھا. تو یہ سکول لیول پہ یہ کام ہو رہے ہیں. کیا بات، بہت زبردست انٹروڈکشن کروایا آپ نے اپنا، اور اس کے علاوہ جو آپ کے ایمز ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں، گول ہیں، ان پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ یہ تو ہو گیا آپ کا انٹروڈکشن. آپ عرفان سائنس والا ہے، سائنس کے حوالے سے بھی معلومات مل گئی. ماشاءاللہ آپ اسکول بھی چلا رہے ہیں. یہ اسکول کا آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا، اور کب آپ نے یہ اسکول والا جو یہ خدمت ہے کب سے شروع کی؟ یہ ایک بڑا لمبا طویل سفر گزرا ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے. ٹھیک. بچپن میں تھے، سنتے تھے کامیابی جو ہے وہ کھیر کی پلیٹ نہیں ہے. بالکل. یہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے. ایسا ہی. میں جب تیسری کلاس میں تھا تو میں نے سموسے بیچنا شروع کیے. تیسری کلاس؟ تیسری کلاس. آپ کی عمر بڑی بھی ہوگی، 3-4-8 سال ہوگی. میری 8 سال عمر تھی تقریباً. اتنی. سموسے بیچنا شروع کیے، اور شام کا ٹائم ہوتا تھا، عصر کے بعد چھوٹا سا ایک جو ہے نا، ہم ڈبرا کہتے ہیں اپنی زبان میں، ڈونگا ٹائپ، میری مدر اس میں سموسے تل کے دیتی تھی. ایک ہاتھ میں بالٹی ہوتی تھی جس میں وہ لسی وغیرہ، پودینہ اور وہ ہری مرچیں پیس کے، رائتا ٹائپ، رائتا تو نہیں لیکن وہ لسی فری ملتی تھی، جو پھر لسی کے اندر یہ مکس کر کے، اور ایک ہاتھ میں سموسے، 1 روپے کا ایک سموسہ بیچتے تھے. اور جب تیسری کلاس میں پھر تھوڑے سے اور بڑے ہوتے گئے، جب اسکول کے ٹائم سب بچے بریک میں کھیلتے تھے، ہم سموسے بیچتے تھے، میں بھی، بھائی جان بھی، ہم سموسے بیچتے تھے بریک ٹائم میں بھی. تو کیونکہ گھر کا سرکٹ ہم نے ہی چلانا ہوتا تھا. ابو جو ہے وہ مطلب کماتے وغیرہ نہیں تھے، وہ اس قابل نہیں رہے تھے، کیونکہ مینٹلی وہ کافی ڈپریس تھے کسی وجہ سے. تو اس وجہ سے ساری بوجھ ہمارے سر پہ، کندھوں پہ تھا. اس کے بعد جو ہے جب تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تھے، ہمارے گاؤں کے سامنے جنگل ہے. اچھا. تو ہم نے جنگل جانا شروع کر دیا. پہلے پیدل جاتے تھے، سر پہ لکڑیاں لے کے آتے تھے، پھر آہستہ آہستہ پھر سائیکل خرید لی، ایک سائیکل خریدی، پھر دوسری سائیکل خریدی، پھر تیسری سائیکل خریدی. تینوں بھائی پھر سائیکل پہ جنگل جانا شروع ہو گئے، لکڑیاں لے کے آنا شروع کر دی. وہاں سے بھی بیچنے کا کام کیا. اس کے بعد ایف ایس سی جب وہاں سے کر لی تو پھر میں لاہور شفٹ ہو گیا. لاہور میں آ کے میں نے ایک فیکٹری میں 7,000 سے اپنی جاب سٹارٹ کی. اس کے بعد 5 سال میں نے نوکری کی وہی، اور ساتھ میں نے کومسیٹ یونیورسٹی کے اندر
پہلے بیچلر کیا، پھر وہیں سے میں نے ایم فل کیا، لیکن بیچنے کا جو کیڑا تھا وہ سٹل یونیورسٹی لائف میں بھی تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا، یونیورسٹی میں کے اندر ایک پروجیکٹ ملا، اسٹوڈنٹ انٹرپرنورشپ پروجیکٹ، صحیح، اس میں کافی اسٹوڈنٹ نے اپلائی کیا، میں نے بھی اپلائی کر دیا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بزنس پورا ڈھانچہ بنا کے لاؤ، تو میں نے پورا اس کا بنایا کہ کیفیٹیریا بنائیں گے، اس میں سٹنگ ایسے ہوگی، یہ پورا سسٹم جو ہے نا، اتنا سٹاف رکھوں گا، اتنی سیلری ہوگی، میں نے پورا ان کو پروفائل بنا کے دی۔ تو ان شورٹ کے میری پروفائل سلیکٹ ہو گئی، اور ان دنوں میرے پاس انویسٹمنٹ تھی نہیں، لیکن میں نے ایک باہر سے انویسٹر ہائر کیا اور وہاں پہ بزنس کیا۔ مہینے کا 40-50 ہزار مجھے وہاں سے بچنا شروع ہو گیا یونیورسٹی لائف میں بھی۔ ساتھ ساتھ ایم فل چلتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھاتا بھی تھا شام کے ٹائم میں، اور یہ ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی میرا ایم فل کمپلیٹ ہوا تو کومسیٹ کے اندر میں ریسرچ آفیسر لگ گیا، کومسیٹ یونیورسٹی کے اندر۔ اس کے بعد یہ سٹوری اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو دیکھ رہے ہیں، جو غریب طلبہ ہے، وہ غربت کا رونا مت روئیں، بالکل صحیح، صرف محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، کامیابی واقعی حقیقت میں آپ کے قدم چومے گی۔ بالکل۔ تو پھر یونیورسٹی سے جب جیسے فری ہوا تو وہاں پہ ریسرچ آفیسر لگ گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے جب جاب سٹارٹ کی، لیکن کاروبار کا جو ہے نا کیڑا پھر تنگ کرنے لگا۔ پھر میں نے ادھر شیر شاہ کالونی میں مین پہ جوس کی ریڑھی لگائی، کیونکہ وہ 2 سال کا میرا پروجیکٹ تھا، وہ ختم ہوا۔ تو جیسے وہ پروجیکٹ ختم ہوا، لیکن پھر چین تو نہیں آتا نہیں تھا، کاروبار تو کوئی ہونا چاہیے تھا۔ وہ جوس کی ریڑھی لگائی یہاں پہ، کیونکہ پبلک میں کاروبار کرنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا، سٹی لیول پہ کاروبار کرنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا، اب وہ ہونا ضروری تھا۔ وہاں سے میں نے یہاں پہ جوس کی ریڑھی لگائی، اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی 6-7 مہینے کام کیا، لیکن مہینے پہ مجھے کوئی 60-70 ہزار بچ جاتا تھا جوس کی ریڑھی سے بھی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ 3 ورکر میں نے رکھے ہوئے تھے، پہلے صرف یہ ریڈی کے واقعہ سنا؟ ریڈی کا بتا رہا ہوں۔ پہلے میں نے یہ مینگو شیک، ایپل شیک، بنانا شیک، اسٹرابری شیک، یہ سارے شیک جو ہے نا، اور فروٹ چاٹ، یہ چیزیں بیچنا شروع کی۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا وقت گزرا تو میرے پاس خود ایک دن جو ہے نا شاورما، زنگر، برگر بنانے والا چل گیا ہے کہ میں ادھر آپ کے ساتھ سٹال لگانا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ڈیلنگ کی، بھائی پر ڈے مجھے کتنا دے گا؟ بھائی سر پر ڈے میں آپ کو 300 روپے دیا کروں گا۔ اوکے، آپ کو نفع و نقصان ہو 300 روپے ہمیں ملے گا۔ پھر تھوڑے دن گزرے، ایک اور بندہ آیا کہ میں نے ادھر فرائز کا وہ جو ہے اڈا لگانا ہے، لگا لو جی، پر ڈے کتنے دو گے؟ 200 دوں گا۔ ٹھیک ہے، میرا کرایہ تو ادھر سے نکلا اور میری بچت اور پلس ہوتی گئی۔ تو الحمدللہ میں مہینے میں 60-70 کما لیتا تھا، 60-70 ہزار، اور وہ بھی شام کو میں آتا تھا، سیل کاؤنٹ کرتا، اور چلو جی۔ وہاں سے اصل بزنس کی الف بے مجھے سمجھ آئی کہ 1 روپیہ لگتا کدھر ہے اور 1 روپیہ نکلتا کدھر ہے۔ اور پبلک ڈیلنگ اور پبلک کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ پہلے جب سموسے بیچتے تھے تو لوگوں کے پاس چل کے جاتے تھے، لکڑیاں بیچتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جا کے ڈور سروس دیتے تھے، جا کے چل کے جاتے تھے۔ یونیورسٹی کے اندر کیا تھا وہ ایک لمیٹڈ ایریا، یہ پبلک پلیس پہ پہلا ایکسپیرینس تھا، وہاں سے بزنس سیکھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میرے تینوں ورکر چھٹی پہ چلے گئے، اور میں اکیلا جو ہے نا، شام کا ٹائم ہو، عشاء کے بعد، اور میں جو ہے نا جوس بنا رہا ہوں بڑے، میرے ایک ہیلپر ہو بس میرے ساتھ، اور باقی جو ہے نا چھٹی پہ۔ اب میرے جو ہے نا اسٹوڈنٹ آتے ہیں، سر جی 2 مگے بنانا شیک دلاؤ۔ اب کلاس میں بندہ بادشاہ ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کے سامنے ہے، یہ لو بیٹا جی شیک پئیں۔ مجھے فیل ہوا، میں نے کہا آئی ہیو ٹو چینج دس بزنس۔ میں نے اس دن ڈیسیژن لے لیا کہ اب میں نے یہ کاروبار چینج کرنا ہے۔ اب مجھے اچھے موقع کی تلاش تھی، اور اچھے بندے کی تلاش تھی جو میرے اس چلتے ہوئے کاروبار کو خرید لے، کم پڑھا لکھا ہو، وہ اس کو خرید لے اور چلا سکے، کیونکہ وہ پروفیٹیبل بزنس تھا۔ تو لیکن اس کو بھی 4 مہینے بعد ایک بندہ ملا، اور اچھے جو ہے نا میرے گڈ ول کے پیسے بھی اس نے دیے، اور وہ چلتا ہوا بزنس میں نے اس کو ہینڈ اوور کر دیا، وہ کامیابی سے چلا رہا ہے اس کو۔ تو یہ تو تھا یہاں سے۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے ادارے کی بنیاد رکھی، پنجاب سائنس اسکول کی، کیونکہ وہ میں نے سوچ لیا تھا کہ چینج کرنا ہے، تو یہاں سے پنجاب سائنس اسکول کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ اب آپ کے سامنے ہی 3 کیمپس چلا رہا ہوں۔ پنجاب سائنس اسکول لاہور میں، پھر مونٹیسوری کیمپس الگ ہے، پھر ایک شیخ پورہ میں کیمپس ہے، اور اب 4تھا کیمپس دبئی ٹاؤن میں انشاءاللہ افتتاح کرنے لگے ہیں اس کا۔
اس کے ساتھ ساتھ ساری مصروفیات آپ کے سامنے. ہاں بالکل، وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں. اور میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ مجھے تقریباً آج تو 20-22 دن ہو گئے اور بامشکل ٹائم ملا ان سے. جب بھی ٹائم میں لیتا ہوں اور میرا ٹائم کوئی نہ کوئی لے جاتا ہے. تو آج میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، آج ڈنر تھوڑا لیٹ ہو جائے گا لیکن مجھے ٹائم آپ سے لینا ہے. تو سر بہت شکریہ ونس اگین کہ آپ نے ٹائم دیا. تو اس کے علاوہ یہ جو آپ کا اسکول ہے پنجاب سائنس، یہ کتنی دیر پہلے آپ نے اسٹارٹ کیا اس کو؟ یہ سر پچھلے سال 17 فروری کو اس کا افتتاح کیا تھا. اچھا. ابھی 1.5 سال ہوا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی عطا کی. بالکل ایسے ہی ماشاءاللہ. میرا جو ماننا ہے کہ یہ کامیابیاں ایک تو والدین کی دعائیں ہیں، ماں کی دعائیں ہیں. والد صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ادارے کے اندر ایک یونیک پالیسی ہے. جی. اس ادارے کے اندر یتیم بچوں کے لیے تعلیم مکمل فری ہے. ان کی کتابیں، ان کی کاپیاں، یونیفارم، اسٹیشنری، فیس، اینول فنڈ، ٹیسٹ سیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ مکمل فری. ایون سیزن چینج ہونا ہے، بوٹ ہم نے لے کے دینے. کچھ بچے تو ایسے آتے ہیں جن کی ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں ہے. اب پینٹ جو ہے نا پھٹی ہوئی ہے تو پھر بیٹھ کے صبح اس کو سٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے ہیں جو ان کو ماں ہی نہیں، تیار کون کرے گا ان کو، کون نہیں لائے گا. ادھر جیسے بچہ آتا ہے، بیٹا ادھر آؤ، اپنے آفس سے بلانا، اس کا چہرہ واش کروانا، پھر اس کو کلاس میں بھیجنا. ٹھیک ہے. تو 15 یتیم بچے اس ٹائم الحمدللہ میرے ادارے کے اندر مکمل فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب میرے ادارے کے اندر کسی یتیم بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے. واہ جی واہ ماشاءاللہ. یہ اب آپ کو پتہ ہے میں نے وائس پرنسپل رکھی ہوئی ہے، پرنسپل رکھی ہوئی ہیں، ایڈمن ہے، 35 سٹاف ممبر اس ٹائم ان 2 کیمپس کا. شیخ پورہ کا الگ ہے. اچھا. 35 سٹاف ممبر ادھر ہے میرے انڈر ہے. پی ایچ ڈیز میرے انڈر ہے. تو شاید کیا میں تو 100% یہی کہتا ہوں، بندے کے اندر تو وہ چیزیں نہیں ہیں لیکن اللہ نے عزت دی ہے اور وہ ان یتیم بچوں کے صدقے ہی مل رہا ہے. بالکل ایسے ہے. میں بھی یہی بات کرنے والا تھا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ہوشیار ہیں. آپ نے وہ والا سودا کیا ہے کہ جس میں گھاٹا ہی نہیں ہے. آپ نے اصل میں نا اللہ سے تجارت کر لی ہے نا ڈائریکٹ. تو یہ تو پھر ایسا ہی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں پہ شفقت فرماتے ہیں اور اللہ پاک آپ پہ رحم کرتا ہے. تو اللہ میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ آپ کے بچے جناب یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے کر چکے ہیں، کوئی ہوا سے بجلی بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کچھ. آپ تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ آپ تو کرتے ہی رہتے ہیں سائنس والا. آپ کے بچوں میں یہ اویئرنیس کہاں سے آئی اور کیسے آپ نے انہیں اس طرف راغب کیا؟ ہمارے ادارے کے اندر جو ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے نا، ہم کاپی کلچر کو ختم کر کے کریٹیو کلچر لے کے آ رہے ہیں. رٹا سسٹم، ہم رٹے والی مشینیں نہیں بنا رہے. وی آر ٹرائنگ ٹو پروموٹ دا کریٹیو کلچر کہ بچے کریٹیو بنے، کچھ کر گزرے. جب وہ دیکھتے کہ ہمارے سر یہ چیزیں بنا چکے ہیں، ان کو یہاں سے انر موٹیویشن ملتی ہے. پھر ان کی ہیلپ کے لیے جدھر ضرورت ہوتی ہے بچے آ جاؤ، دروازے کھلے ہیں، سیکھو کرو. اور مزے کی بات تو یہ کہ کسی ایک بچے کو بھی میں نے ہاتھ سے کچھ نہیں بنا کے دیا. اب ایک بچے نے فاؤنٹین بنائی، بہت VIP، ایسے پانی گرتا تھا. اور ایسے میری یہ ساری چیزیں جو باتیں کر رہا ہوں پنجاب سائنس اسکول فیس بک پہ لکھیں گے، وہ میرے پیج پہ پوری لائیو ویڈیوز پڑی ہیں. یہ باتیں نہیں ہیں کہ نہیں بنائی ہیں، حقیقت ہے. تو وہ بچوں نے یہ بنائی. اور چھوٹے بچے آپ سوچیں، جو 3ری کلاس کا بچہ ہوا سے بجلی پیدا کر سکتا ہے، بتاؤ وہ کیا نہیں کر سکتا. اس کے اندر تو آ گیا نا کانفیڈنس کہ میں کچھ نہ کچھ نیا کر سکتا ہوں. اور یہ روز بروز بڑھتے جانا ہے، بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علاقے کے اندر، ایریا کے اندر دھوم مچی ہوئی ہے. پنجاب سائنس اسکول اب الحمدللہ وہ 1.5 سال کے اندر ہی 400 اسٹرینتھ ادھر ہے. اتنا سٹاف اور ڈے بائی ڈے یہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور یونیک چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کاروباری معاملات ہے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کی طرف بھی لے کے آ رہے ہیں. جی میرا اگلا سوال اسی حوالے سے. جی سر. کہ ماشاءاللہ یہ تو ہو گیا بچوں میں آپ نے یہاں تک اویئرنیس آگاہی پیدا کر دی. اور اس کے ساتھ آپ کی اگر عمر دیکھیں تو آپ خود ابھی اسٹوڈنٹ سے لگتے ہیں. اور یہ ماننا مشکل ہے کہ یہ اپنے اسکول ان کے اسکول بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ساتھ میں یہ بزنس ٹاک لاہور سینٹر میں بھی ہوتے ہیں.
تو کیسے آپ یہ مینیج کرتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا ذرا ہمیں بتائیں کہ اتنا ٹائم تو وہی ہے نا 24 گھنٹے، اس کو آپ کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ کس طرح اسکول کو بھی، ہمیں بھی، بزنس اسٹار کو بھی ٹائم دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ چلو آپ لوگوں کے لیے پوچھ لو، تانوں تو پتہ ہی ہے سارا. نہیں آپ بتائیں نا ہمارے دیکھنے سے. اس کا یہ ہے کہ ہر روز ڈیلی میں 8 بجے ادھر آپ کے سامنے آفس ہوتا ہاں ہے. جی. رات کے جانے کا کوئی پتہ نہیں، کوئی نہیں. بلکہ میں خود کہہ رہا ہوں جاؤ ٹور. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. کام اور کام. اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہم سے کوئی کام لے لے. بے شک. اگر آپ اپنے موبائل فون کو دیکھیں، میرا موبائل یہ اوپو کا ہے، صحیح. آپ کا انفینکس کا ہوگا، کسی کا آئی فون ہوگا، سب کے فنکشن سیم ہے، بیسک فنکشن. سب فون کال کرواتے ہیں، اینڈرائڈ ہے جی، اور فیس بک سب میں سیم استعمال ہوتی ہے، یوٹیوب کا کام، لیکن انٹرنل کچھ فنکشن الگ ہے جس کی وجہ سے الگ الگ نام ہے. اسی طریقے سے ہم انسان بھی دیکھنے میں سب سیم نظر آتے ہیں، بیسک فنکشن سب کے سیم ہے، کھانا پینا سب نے ہے، بیسک فنکشن سوچنا سمجھنا سب نے ہے، لیکن کچھ لوگ اسپیسیفک کام کر گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 ہی لفظ ہوتے ہیں، ایک آرڈنری کا مطلب عام اور ایک ایکسٹرا آرڈنری کا مطلب خاص. اگر آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ساتھ کیا لگانا پڑے گا؟ ایکسٹرا. وہ ایکسٹرا وقت لگاؤ، ایکسٹرا فورس لگاؤ، ایکسٹرا محنت کرو، ایکسٹرا کریٹیو بنو. کچھ ایکسٹرا کرو گے تو ایکسٹرا آرڈنری بنو گے، ادروائز آپ ایکسٹریم لائن میں ہی چلتے جائیں گے. بہت زبردست ماشاءاللہ بات کی آپ جی. اور اس کے بعد یہ جو بزنس ٹاکس کے حوالے سے ہیں، پہلے دن سے ہی بھائی جان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے میں کام کر رہا ہوں. جی بالکل. ڈیپلی جانتا ہوں ان چیزوں کو، ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، لیکن اسٹل آئی ایم ان دا لرننگ پروسیس. اچھا. سیکھنا لوگ آتے ہیں، لوگ سکھاتے ہیں. یہاں پہ مہینے میں کم و بیش 1000 لوگ تو آپ کے سامنے آتے ہیں. بالکل. میلہ لگتا ہے سنڈے کو. بڑے سے بڑا فنکار بھی آتے ہیں، غریب بالکل آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، ہر کیٹیگری. ہر بالکل سفید داڑھی ہو گئی ہے جن کی پوری زندگی گزار دی ہے، لیکن سر کوئی دے دے میرے بچوں کی روزی روٹی چل جائے، کوئی مشورہ دے دے. سب چیزیں دیکھتے ہوئے ایک ان کو گائیڈنس دی جاتی ہے. ٹین ایج بزنس مین بھی آتے ہیں، میں نے دیکھا ہر طرح کے آتے ہیں. کچھ لوگ تو آپ کو پتہ ہے ایسے آتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. جیسے اگر میں آپ کو یہ دکھا سکوں تو یہ ابھی میں نے 3 دن پہلے جو ویڈیو ایک بنائی تھی، یہ بندہ آیا تھا کچھ عرصے پہلے، میں کاروبار کرنا ہے، میں کتنے پیسے کوئی نہیں. اچھا. کیا کرتے ہو؟ میں تو فارغ ہوں. اچھا. اس کو واپس بھیجا، جاؤ ہول سیل کی دکان سے مال اٹھاؤ، ادھر دکانوں پہ بیچو. 15 دن بعد آنا. وہ سرکار چوتھے دن آ گیا. میں کہا 15 دن بعد آنا جب 5000 ہو. وہ چوتھے دن آ گیا 5000 لے کے. سر جی 5000 ہو گئے جی. کتوں ہے تو جناب بیچنا شروع کرتا، پیسے آ گئے. اچھا. پھر میں نے کیا کہا، یہ لو، ملتان کے یہ سے بلونگ کرتا تھا، میں نے کہا ملتانی مٹی لو، پیک کرو تو پیسے کماؤ. اچھا. اب اس نے کیا کیا، یہ دیکھ رہے ہیں مٹی. اچھا. یہ وہ ملتانی مٹی ہے، وہ ملتانی مٹی ہے جو رنگ بھی گولا کرتی ہے. ہاں وہی ہے. اب سمپل مٹی کو لیتا ہے جی، اس کے اندر ڈالتا ہے، پیک کرتا ہے اور بیچتا ہے. اور مٹی کو بیچ کے ایک پیکٹ 30 روپے کا دیتا ہے. یہ والا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. کاٹن کے حساب سے بیچتا ہے، پورے پاکستان میں سپلائی کرتا ہے، اور اچھا خاصا کاروبار. اب 4 دن پہلے آیا ہوا تھا کہ شیمپو کی فارمولیشن دے دیں. تو یہ ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو بھی کاروبار کروا دیا اگر کوئی کرنا چاہے تو. لیکن اس کے لیے کیا ہے، جب ادھر آتے ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پہلے چیک کر لیا جاتا ہے بندہ ہے کہ اس کے لیے مختلف سکلز ہیں. اچھا. سکلز کیا ہے؟ پہلی جو سٹک ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا تجربہ کیا ہے، اس کی انٹرسٹ کس چیز میں، دلچسپی کس چیز میں ہے، اس کا نوکری میں دل لگتا ہے یا کاروبار میں، گھر دل لگتا ہے یا دوستوں میں. پھر اس کے کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے اس کو ہائپر کیا جاتا ہے. اگر کوئی میری 5 6 8 باتیں سن کے بھی ہائپر نہیں ہوا نا، 100% ریکمینڈڈ ہو جاتا ہے، جاؤ جی ہم تسی بزنس کرنا ہے. اچھا. یہ پیمانہ ہے آپ کے؟ اور بھی مختلف کرائٹیریا ہے. جب بندا بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کے فیشل ایکسپریشن دیکھے جاتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے، اور بھی ڈفرینٹ اس کے ڈائمینشنز ہیں انالیسس کرنے کی. تو اس کے بعد اس کو مکمل، میں نے کہا جس کو
ठप्पा लगा दिया ना बिजनेस मैन है तो वो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लॉस करके आ रहे होते हैं कि मैंने बिज़नेस किया ये लॉस हुआ, बिज़नेस किया ये लॉस हुआ, बिज़नेस किया ये लॉस हुआ। वो लोग जो बिज़नेस में लॉस करके भी चलते हैं ना, कामयाब कारोबारी है। गिरते हैं शहसवार ही बना दे जाना, वो वाला सीन हो जाता है। वही सीन है, वो कामयाब कारोबारी है। उनको बिजनेसमैन बनने से कोई कुव्वत रोक ही नहीं सकती जो घाटे का सौदा किया हो और फिर खड़ा हो गया। अब मुझे बताएं, जब बच्चा छोटा होता है जी, ठोकर लगती है तो गिरता है। गिरता है बिल्कुल। जब गिर के मेरा बेटा जब छोटा था ना, मेरी मदर ने कहा कि गिरेगा उठेगा गिरेगा। मेरी मदर ने कहा जब ये खुद से दोनों पाँव पे खड़ा हो गया उस दिन से ये दौड़ना शुरू कर देगा। ऐसा ही, और हकीकत ऐसी हुआ। बिल्कुल ऐसा होता है। जब से गिरोगे उठोगे, जब बगैर सपोर्ट के खड़े हो जाओगे ना, दौड़ोगे, लोग आपके पास आएंगे, ऐसा ही, मशवरा करेंगे, सीखेंगे। मेरा तो एक ही मानना है, जो आपको आता है ना शेयर कीजिए, लोगों को सिखाइए। सही, जितना दिल खुला कर लोगे उतना ही रिज़्क आएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी जरूर। एक दिन तकरीबन आज से 6 साल पहले की बात है, मैं वेलेंशिया टाउन में उस टाइम होम ट्यूशन पढ़ाता था। सही, तो एक दिन जो है ना, मैं वहाँ से निकला और रोड के ऊपर 2 मोची बैठे हूँ करीब करीब, अच्छा, और मैंने एक और जगह इंटरव्यू के लिए जाना था। ठीक, तो मैंने मोची को जो है ना अपने शूज़ दिए, मैंने कहा ये पॉलिश कर दो। अच्छा, अब उसने क्या किया, एक शूज़ खुद रख लिया और एक शूज़ दूसरे को दे दिया। अच्छा, मैं देख के हैरान था, मैंने कहा दिए मैंने इसको है, उसने एक साथ वाले को दे दिया। अब जब उसने पॉलिश करके जो मुझे वापस किए ना दोनों शूज़, कितने पैसे, 20 रुपये। हाँ, जब मैंने उसको 20 दिए हाँ, तो उसने 10 खुद रख लिए, 10 साथ वाले को दे दिए। मैं देख के हैरान, मैंने कहा भाईजान ऐ किए? उसने कहा कि ये मेरे साथ वाला पड़ोसी है, हाँ, और मैं शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर नहीं है। अच्छा, ये मेरा जो साथ वाला पड़ोसी है, आज सुबह से मेरे पास 10 कस्टमर आए हैं सही, और मेरी 200 की दिहाड़ी लग गई है, अच्छा, इसके पास एक भी नहीं गया। वाह जी, तो मैंने सोचा अब आप जो आए हैं मेरे पास, शाम तक जितने आएंगे अगर इसके पास नहीं आएंगे ना तो हम शेयर करेंगे। वाह, लोग क्या कर, मैंने क्या किया, खुशी से पहले 20 दिए थे, फिर 20 और निकाल के दिए। मैंने कहा दोनों 20 रखो, आपकी मोहब्बत देख के मुझे खुशी मिली है। बात है, बात है। ये इस्लाम की बेसिक्स है। बिल्कुल ऐसा है। लोग क्या करते हैं, दुकान के साथ दुकान, दुकान के ऊपर दुकान, दुकान के पीछे दुकान, दुकान के आगे दुकान, नाल वाले को नाल चाहो भाई मेरे को लैला इतना सस्ता दे दूंगा, मत करो ऐसा। लेआउट पे बंदा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। ऐसा कौन होते हो जो रिज़्क छीन सकते हैं? कोई ना, जब उसने कह दिया ना मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब देता हूँ, तो वो बेहिसाब ही देता है, कोई शक की कोई नहीं। या कुरान है, बेशक, हकीकत है ये, तो वही मालिक है। बेशक, जब ये खुला दिल कर लोगे ना, बहुत अल्लाह ताला नवाजेगा। बेशक, इसी जी सर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। और उसके अलावा आप हमें अब आखिरी बात ये बताएं कि कल शाहिद हुसैन जोइया साहब इधर तशरीफ़ फरमा थे, इस टाइम मैं भी था, तो काफ़ी सारी उन्होंने बातें भी की। बिज़नेसेस तो माशाल्लाह पहले ही आपके काफ़ी वसी पैमाने पे हैं, और रिजवान साहब एक और रावलपिंडी में भी उन्होंने सेंटर ओपन किया है। अच्छा, शाहिद हुसैन जोइया साहब कल आए, तो एक तो ये कि मेरा ख्याल है पहली दफ़ा इधर आए हम। नहीं सर, पहले भी 2-3 दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन अब 6-7 महीने बाद आए थे तकरीबन। पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये भी सुनने में आया कि शाहिद हुसैन जोइया साहब आपके पड़ोसी भी हैं उधर। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है, हकीकत है। सही। तो उसके अलावा आप हमें ये बताएं कि कल वो आए, आपको उनका आना कैसा लगा, और कौन से ऐसे मुफीद मशवरे हैं जो आप वो दे करके हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करें? राज दिया गल्ला मैं किन्नू किन्नू दसा है। हमारे सुनने वालों को तो ज़रूर बताएं ना। बात एक है, और कहते ने पंजाबी जे अब्बा अब्बा होंदा है, बेशक वो ठीक है, वो गुरु है, गुरु है, बिल्कुल। खलकत जाती है। जो बातें आपको की है ना, सीधे सच्चे मन के बंदे हैं, जो सीखना है सही सिखाएंगे। यही उन्हीं का थीम लेके हम चल रहे हैं। रिजवान फैक्ट्री वाला साहब है, भाई है ना मेरे, बिल्कुल, इकट्ठे रहे हैं। अभी मेरी उम्र 30 साल से कम है। हाँ, मैं इस टाइम आपके सामने इदारे चला रहा हूँ, हाँ जी, वर्कशॉप्स चला रहा हूँ, बिल्कुल, केमिकल स्टोर चला रहा हूँ,
وہ پیچھے پنڈ چ بھی ڈنگر ہے, وہ فارمنگ سسٹم ہے وہ چلا رہا ہوں, اس کے علاوہ اور ملٹی بزنسز ہیں وہ چلا رہا ہوں, میں کر سکتا ہوں, تو لوگوں میں دیکھنے والوں میں کس چیز کی کمی ہے, یقیناً وہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. تو ہمارا ایک ہی کہنا ہوتا ہے, جو شاہد صاحب سے سیکھا ہے, رضوان صاحب فیکٹری والا صاحب سے سیکھا, وہ ایک ہی چیز ہے کہ وہ کون سا عقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا, محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. تو بس اگر محنت کرو, لگے ہی رہو, لگے ہی رہو, لگے ہی رہو, ایک دن آئے گا کہ کامیاب بزنس مین بن کے ابھرو گے. وہ پتہ نہیں کون سی فلم کا ڈائلاگ ہے, میں جدھر کھڑا ہوتا ہوں لائن ادھر سے شروع ہوتی ہے, وہی ہونا چاہیے. جدھر آپ کھڑے ہو جائیں نا سر, لائن ادھر سے شروع ہو, یونیک آئیڈیاز لے کے آئیں, یونیک کام کریں, کچھ نیا کرو. آخر میں بس میں ٹیسٹ کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے. آخر میں کنکلوڈ کر دوں, وہ یہی ہے, اگر آپ کسی غریب گھر میں پیدا ہوئے ہو تو یو آر دا موسٹ لکی ون. اچھا, اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کے پاس اللہ نے موقع دیا ہے, آپ لوگوں کے لیے مثال بن سکیں, لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں. وہ غریب کا بچہ, وہ لوہار کا بچہ, وہ مزدور کا بچہ, وہ سموسے بیچنے والے, وہ لکڑہارے آج کدھر ہے؟ لوگ آپ کو فالو کر سکیں, لوگ آپ کی مثال دیں, آپ مشعل راہ بن جائیں, آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, آپ ایک آئیڈیل شخص بن سکتے ہیں. اگر آپ غریب ہیں تو لوگ آپ کو فالو کر سکتے ہیں, لوگ آپ کی مثالیں دے سکتے ہیں. تو اگر آپ غریب ہیں, غربت ہونے پہ فخر کیا کرو. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہدایت بن سکتے ہیں. تو اپنی غربت کا رونا مت رو. جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں نا, جو کچھ کر گزرنے والے ہوتے ہیں, وہ کبھی سورس کا رونا نہیں روتے. وہ میرے کول موٹر سائیکل نہیں سی, میرے کول سائیکل نہیں سی, میں فلاں جگہ نہیں جا سکا, نہیں, وہ سورس کا رونا نہیں روتے, وہ سورس کو پیدا کرتے ہیں. میں رونا روتا رہوں, کتنے گریجویٹ ہیں, نوکری نہیں مل رہی, نوکری نہیں مل رہی. او بھائی نوکریاں پیدا کرو. کس چیز کی کمی ہے؟ میں نے اسکول نہیں بنایا, بالکل بنا, میں ادارے نہیں چلا رہا. ایسا ہی میں اگر اسکول نہیں بنا سکتے, ادارے, اپنے آپ کو دیکھو, میں کس لیے پیدا ہوا ہوں, مجھے اللہ نے کس لیے بھیجا ہے. جس چیز میں آپ کی دلچسپی ہے اس میں گھس جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. اپنے آپ کو دیکھو, دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنا لال نہ کرو, اپنے آپ کے اندر جا کے اس میں اتر جاؤ. کامیابی کامیابی ہے. سورس کو پیدا کرو, نوکریاں پیدا کرو, نوکریاں ڈھونڈو مت, پیدا کرو نوکریاں کو. اور انشاءاللہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی شخص کاروباری آئیڈیا لینا چاہے, کاروباری مشورہ لینا چاہے, دن رات کیسے خلقت آتی ہے. ہم موجود ہیں 24 آورس, جب دل کرے جیسے دل کرے. آپ بغیر جھجک, میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, عرفان سائنس والا, کے نام سے عرفان سائنس والا. یوٹیوب پہ لکھیں گے آپ کو نظر آئے گا. فیس بک پہ پیج پہ عرفان سائنس والا ہے, فیس بک پیج بھی. آپ کو پوری آپ کو مل جائے گی ہم کیا کر رہے ہیں. آؤ تو صحیح نا, کچھ سیکھو تو صحیح, کچھ کرو تو صحیح. ایویں بس بیٹھ کے روڑے ہیں, یہ نہیں, کچھ نیا کرو. جی سر. جیسے آپ نے اسکول کا ذکر کیا تو پچھلے دنوں مجھے بھی سننے کو ملا, سر ریحان اللہ والا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ 3 ایڈیٹ مووی جو ہے نا, اس کے اینڈ والے سین میں وہ جو گاؤں دکھایا گیا جہاں عامر خان ہوتا ہے, کہ جہاں ہر بچہ اپنی ایجادات میں لگا ہے, ہر بچہ ہی موجود ہے ادھر کا. تو کچھ اس طرح کا وہ بھی ایک اسکول بنانا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا اسکول ہو جس میں پریکٹیکل کروایا جائے, کوئی ایسا اسکول ہو جس میں میٹرک کی تعلیم جو ہے نا 3 سال میں دے دی جائے بس. Very good idea. I will really appreciate this kind of initiative. اور یہ آپ کو میں نے دیکھا کہ یہ چیزیں ماشاءاللہ آئیڈیا ان کا سوچا انہوں نے, لیکن آپ اس پہ عمل درآمد کا. اگر آپ نے سلائیڈ پروجیکٹر پہ جو میں نے سلائیڈز دی تھی شاہد صاحب کو کل, پریزنٹیشن جو میں نے دی تھی, اس کی اینڈ پہ میں نے اکنالجمنٹ کی تھی. کس کو؟ ریحان اللہ والا صاحب کا نام سب سے ٹاپ پہ تھا. بالکل ایسا, وہ انہی کا تو نعرہ ہے کہ کچھ کرو نا, کچھ کرو تو صحیح, کچھ نیا کرو. کاپی کلچر کو ختم کرو. پاکستانی قوم میں ٹیلنٹ واقعی بہت ہے. اب جب میں نے موٹر سائیکل بنائی, کس کھرادیے کے پاس گیا, وہ پورا دن ایک بینچ پہ بیٹھے رہنا,
وہ کدی یہ توڑو کدی یہ جوڑو یہ کرو. وہ یقیناً بہت ٹیلنٹ ہے پاکستانیوں میں دیکھ کے حیران ہوں. اچھا یہ آپ کو موٹر سائیکل کیسے آئیڈیا آیا کہ یہ بجلی اور یہ والا یعنی پیٹرول کے بغیر ہو, تو یہ آپ کی کامیابی ہے, تو کس چیز سے آپ انسپائر ہوئے؟ اس سے پہلے کوئی بائک دیکھی ایسی یا کیا ہوا؟ بات یہ کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. یہ تو اور گھروں نکلے بارش ہو رہی سی, منہ پلگ چ پی گیا پانی تے نال ککا مارے دے گوڈے گئے. اور کی کچھ ایسی ہو, چائنا بنا رہا ہے, ہم نے چائنا والی نہیں بنائی, آپ کو پتہ ہے, کوئی آپ موٹر یوز نہیں کی. نئی ٹیکنالوجی, نیا فارمولا, نیا تھیم ڈالا ہے, ہر چیز پاکستان میں بنائی ہے. ٹھیک ہے, ابھی کمپنی رجسٹرڈ ہو جائے پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے یہ کیا چیز بنائی ہے, کیسے 3 بندے کیسے دوڑتی ہے. اور اس کا تو بے آواز ہے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ یار اس میں کوئی شور تو پیدا کرے کم از کم. ایسے ہی ہے. وہ منیر سے آئے ہوئے تھے وہ خان پٹھان بھائی, وہ کہنے لگے بھائی یہ تو چور بائک ہے, پیچھے سے گزر جاتی پتہ نہیں چلتا. جب شروع میں بنائی نا تو ایسے سٹارٹ کرتے تھے لگتا ہے جنریٹر سٹارٹ ہو گیا, ایسے آواز تھی اس کی. اچھا آواز آپ نے ختم کی ہے؟ وہ سر ہے یہی تو. جب بنائی تو چین اس کی کم سے کم 70 چینیں توڑی ہیں ہم نے. وہ چین اتنی ٹوٹتی تھی, وہ ساری مطلب ریسرچ, تھنگس ٹیکس ٹائم ٹو سیٹل ڈاؤن, چیزیں وقت لیتی ہیں سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوتے. تو انشاءاللہ ہم تو اس مشن کو لے کے جل رہے ہیں. اور یہ ابھی تو جس کو کہتے ہیں نا ابھی رینگ رہے ہیں, رینگ بھی نہیں رہے, اس سے بھی سلو والی سٹیج جو ہے نا ابھی تو اس پہ ہیں. پھر ایک وقت آئے گا, اٹھیں گے, بیٹھیں گے, اچھے لوگ آئیں گے, کارواں ملے گا, پھر دوڑیں گے, پھر بھاگیں گے, اور پھر اڑیں گے اور لوگوں کو انشاءاللہ ایک ایک کو پکڑ کے نکالیں گے غربت سے انشاءاللہ تعالی. یعنی آپ لیگ پولنگ کو ختم کر دینا چاہتے ہو, آپ ہیڈ پولنگ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کو غربت سے پکڑ کے نکالیں گے جس طرح ہم غربت سے نکلے ہیں. بالکل الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, بے شک ہے, شکر الحمدللہ. تو ایک ایک کو پکڑ کے غربت سے نکالیں گے. آؤ کرو, لیکن کوئی یہ سوچے نا میں کام کچھ نہ کروں, پکی پکائی کھیر ملتی رہے, اے نہیں ہو سکتا. صحیح. اسی بات سے بات یاد آ گئی, آپ کامیابی کس چیز میں دیکھتے ہیں؟ قسمت میں, محنت میں, یا زیادہ تر لوگ, کچھ لوگ محنت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, کچھ لوگ قسمت کو دیتے ہیں. آپ ان دونوں چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیریں, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد ہے, ہر قسمت نہیں ہے, ہر فرد ہے. یہ قوم, انسان, مقدر, نصیب خود بناتا ہے, خود بناتا ہے. یہ نہیں ہے کہ چلو جی سوچا تھے نال ہی, نہیں 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 نہیں. یہ 100% قسمت پہ چھوڑ دینا بھی نہیں ٹھیک سر. لک کا میٹر ہوتا ہے, کوئی 1-2% ہی لاؤ, لیکن زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے محنت پہ ہی ہے. اب چھوٹی سی بات ہے, آپ بیٹھے ہیں, جب میں نے موٹر سائیکل شروع میں بنایا اور چین توڑتا ہے, قسمت سے ہی نہیں سیکھا, آواز اتنی ہے, قسمت میں ہی نہیں تھا بنانا. لیکن جب بن گیا ہے, اوکے ہو گیا, اب بتاؤ جو دن رات کھپتے رہے ہیں, مرتے رہے ہیں, کیا کر, اب بن گیا ہے نا الحمدللہ. اسی طریقے سے اب یہ آٹا گوندنے والی مشین میں نے کیوں بنائی, میری مسز گئی ہوئی تھی, اور پیچھے پیکے کے اندر ہے نا, ادھر گئی ہوئی تھی. تو میری مدر گھر تھی, میں یہاں سے گیا آفس سے تقریباً رات کو 10:30 بجے. اور اماں جی آپ کو پتہ ہے ویٹ کر رہی تھی, ماں کو کدھر چین آتا ہے جب تک بچے گھر نہ آ جائے. تو میں نے جا کے کہا اماں جی روٹی. اماں نے کیا پتر ہتھا تو آٹا نہیں گنڈیا جاتا. اسی دن سوچا کچھ ایسا ہو جہاں پہ بوڑھی عورتیں ہیں, کچھ بیوہ ہیں, کچھ بزرگ ہیں, کسی کے ہاتھ میں خارش ہے, کسی کے ہاتھ میں جلن ہوتی ہے, کسی کو ویسے پرابلم ہے, کوئی ایسی مشین بنے جو آٹا گوندے. اور کوئی بیچلر بھی ہوتے ہیں نا, ان کا بھی ذکر کریں. ہاں ہوتی ہے, اچھا وہ بھی بیچلر کا بھی ذکر ہو گیا جناب. ٹھیک ہے, تو جب سہولت ہے تو سب کے لیے ہے نا, ٹھیک ہے. تو ایسی چیزوں جو ہر گھر میں رکھی ہو, پھر وہ بنائی مشین لو کاسٹ کے اندر, اچھی کوالٹی کے اندر, سٹین لیس سٹیل کے اندر, فوڈ گریڈ کے اندر. اچھا فوڈ گریڈ ہے ہر چیز. آپ آٹا ڈالیں 3-4 کلو تک اس کی کیپیسٹی ہے. آٹا ڈالیں 3 منٹ کے اندر آٹا گوندا گندایا واپس لے لو جناب, چمک چلو روٹیاں تیار. انسان دوست مشین ہوگی نا یہ, بالکل. نہ کوئی آواز ہے, نہ کوئی وائبریشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور
آگے انشاءاللہ پھر روٹیاں پکانے والی بھی اور فلاں فلاں، وہ تو فیوچر کے پروجیکٹس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ جیسے میں نے بتایا ابھی تو اس سٹیج پہ ہیں، پھر اچھے لوگ آئیں گے، کارواں بنے گا انشاءاللہ. ہم ہمت نہیں ہارے، انشاءاللہ تعالیٰ ہاریں گے بھی نہیں انشاءاللہ. بالکل ہارنے بھی نہیں ٹھیک ہے. اور مشن جو ہے وہ یہی ہے. پیسہ بہت حقیر چیز ہے، آ جاتا ہے اور سر کے بل پیسہ کیا ہے آ جاتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے نا مشن ہوتا ہے سر. جو مشن پہ ڈٹے رہے کامیاب ہو جاتے ہیں. بہت زبردست، بہت زبردست، ماشاءاللہ. آخر میں ایک نظم سنا دوں؟ جی سنائیں نظم. کیونکہ میرے تو کام ہی کاروباری ہیں، بالکل لوگوں کو کاروباری آئیڈیاز دینا ہے. اس پہ میں نے ایک نظم لکھی ہے کاروبار پہ. اگر کاروبار کرنا ہے نا پہلے ایک کام کرو. اچھا وہ اگر کاروبار کرنا ہے پہلے ایک کام کرو. جی وہ نظم کے اندر ہی آپ کو سمجھ آ جائے گا کام کیا کرنا ہے. نظم کے اندر ہی پیغام چھپا. ہاں وہ ایک دشمن ہے نا، دشمنوں سے جان چھڑا لو. دشمنوں سے جان چھڑا رہے ہیں. کاروبار کرنا ہے تو دشمن سے جان چھڑا لو. اور دشمن کون ہے اس کے بارے میں بتانے لگا. جی یقیناً جو کاروباری ہے تو وہ اس سے دشمن سے جان چھڑا کے دیکھے پہلے، اور آزما کے دیکھ لے، فرق دیکھ لینا ایک ہفتے کے اندر اندر. یہ دشمن کون ہے، اس دشمن کی میں بتا رہا ہوں. جی ساڈا دشمن، پنجابی میں سنانے لگا ہوں. پنجابی میں ٹھیک ہے. ساڈا دشمن، ساڈا دشمن، ساڈا ایک وڈا ڈاڈا دشمن. ساڈا ایک وڈا ڈاڈا دشمن. جان دے ہو وہ کون ہے دشمن؟ جان دے ہو؟ دسو. ساڈا ایک وڈا ڈاڈا دشمن، جان دے ہو وہ کون ہے دشمن؟ غصہ ساڈا ازلو دشمن، عقل نو اے کھاندا دشمن. اس کی خوراک کیا ہے؟ عقل. جب یہ دشمن آتا ہے نا آتے ہی کیا کھانا شروع کر دیتا ہے؟ عقل سے پیدل ہو جاتا ہے. ساڈا ایک وڈا ڈاڈا دشمن، جان دے ہو وہ کون ہے دشمن؟ غصہ ساڈا ازلو دشمن، عقل نو اے کھاندا دشمن، درویش دی درویشی چھیندا دشمن. اوئے ہوئے، درویش کی درویشی بھی خطرے میں ہے. او مرن جوگا بھی نہیں چھڑدا دشمن. اوئے ہوئے. جڑے بھی کامیاب نے ہوئے، اچھا جو بھی اس دنیا میں کامیاب ہوئے، ذرا توجہ، جڑے بھی کامیاب نے ہوئے اس دشمن نو دفنا کے ہوئے. ہوئے ہوئے ٹھیک ٹھیک. جڑے بھی کامیاب جو کامیاب ہو چکے ہیں انہوں نے پہلا ایک کام کیا ہے، اس دشمن کو توڑ تو پھڑیا ہے، دفن کیا. دفن جو ہوتا ہے نا مردہ دوبارہ نہیں نکلتا. بس جو جڑے بھی کامیاب نے ہوئے اس دشمن نو دفنا کے ہوئے. او کاروباریو تسی بھی اس تو جان چھڑا لو، تسی بھی اس تو جان چھڑاؤ، جان چھڑا لو، امن دا ایک جہان وسا لو. واہ. تسی بھی اس تو جان چھڑا لو، امن دا ایک جہان وسا لو. اس دشمن نو اندے گھر پہنچاؤ. چلیے نہیں اس دشمن نو اندے گھر پہنچاؤ. کیڑا کر رہندا؟ ہاں جی اس دشمن نو اندے گھر پہنچاؤ. میدان جنگ وچ اینو بلاؤ. کیا بات، کیا بات، جتھے چاہیے. اس دشمن نو اندے گھر پہنچاؤ، میدان جنگ وچ اینو بلاؤ. دشمن نو دشمن دے نال لڑاؤ. لڑاؤ یعنی کہ مخالف بھی ساڈا دشمن ہے تے جڑا ساڈے کول ہے دشمن نے دوواں نوں چھڈ دے. دشمن نو دشمن دے نال لڑاؤ. نال لڑاؤ. عرفان رب دی رضا تے راضی ہو جاؤ. واہ جی. بس جب یہ فن سیکھ لیا نا رب کی رضا پہ راضی ہونا، اے دشمن دفن ہو جانا ہے. پھر یہ سب سے بڑی کام. ساڈا ایک وڈا ڈاڈا دشمن، جان دیو او کون ہے دشمن؟ غصہ ساڈا ازلو دشمن، عقل نو اے کھاندا دشمن. بس درویش دی درویشی چھیندا دشمن، مرن جو گاوی نہیں چھڑدا دشمن. جڑے بھی کامیاب نے ہوئے اس دشمن نو دفنا کے ہوئے. اور تسی بھی اس تو جان چھڑا لو، امن دا ایک جہان وسا لو. دشمن نو اندے گھر پہنچاؤ، میدان جنگ وچ اینو بلاؤ. دشمن نو دشمن دے نال لڑاؤ. عرفان رب دی رضا تے راضی ہو جاؤ. واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست. مائک دیجیے گا. واہ جی واہ، واہ جی واہ. یہ تھے عرفان سائنس والا، اور میرا اب تک کا سب سے انٹرسٹنگ اور علمی ہر لحاظ سے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست انٹرویو گیا یہ. اور عرفان صاحب نے میری بے قراری کو دیکھتے ہوئے مجھے ٹائم بھی دیا کہ آج جو ساری باتیں ہیں نا، ایک ماہ کا انہوں نے میرا جو وہ کہتے ہیں تھکیواں، میری تھکن دور کر دی انہوں نے. تو سر ونس اگین تھینک یو، آپ نے اتنا ٹائم دے دیا، میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ کا.
اور یہ جو آپ نے غصے والی بات سنائی یہ مجھے ایسا لگا کہ میرے لیے سنائی. میں ابھی تک کاروباری نہیں ہوں اور سر نے صحیح نشاندہی کروائی ہے کہ میرا دشمن اصل میں کون ہے, اور میں جسے دوست سمجھ رہا تھا, میں جسے اپنی طاقت اور غرور سمجھ رہا تھا, اصل میں وہ میرا دشمن ہے جس نے میرے اور کامیابی کے درمیان جو دیوار حائل کی ہوئی ہے. تو ایک ایک بات ان کی ماشاءاللہ قلم بند کرنے والی تھی. امید ہے آپ دوستوں نے کافی کچھ سیکھا ہوگا, کافی کچھ سیکھیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر اس کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا. حضرت کیا فرماتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی طالب ہو تو وہی کچھ لے سکتا ہے, اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. دعا میں یاد رکھے گا. پاکستان زندہ باد.